اللہ اکبر کبیرہ، کیسی محبت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلافت صدیق کا زمانہ تھا، بڑے دانا تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے اور مشرق کی جانب مسجد نبوی سے چلنا شروع کر دیا۔ امیر المؤمنین اکیلے چلے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی پیچھے پیچھے چلا کہ ابو بکر بڑے افسردہ ہیں، بڑے اداس لگ رہے ہیں، میں جاؤں خیر خیریت تو دریافت کروں کہ امیر المؤمنین تنہا کس طرف یا جا رہے ہیں، کیا تقاضا ہے آپ کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب ان کے پیچھے گیا تو میں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کوئی تقاضا ہے، کسی کام کی سکھ کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دیا۔ آج ہر کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو بکر کو حاصل تھی وہ سنیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر کہ ابو بکر مشرق کی جانب نماز پڑھا کر آپ نکل آئے ہیں، تنہا جا رہے ہیں، کیا غرض و غایت ہے، کیا تقاضا ہے، کوئی کام ہے جو جا رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کا یہ سوال سنا تو رونے لگے، رو کر کہنے لگے کہ عمر میں ایک دن مسجد نبی میں آیا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے، میں دیوانہ وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا رہا، تو پھر میں مسجد نبوی سے نکلا اور مشرق کی جانب جہاں آج جا رہا ہوں اسی راستے کو میں نے چلنا شروع کر دیا، تو آگے سے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آ گئے، مجھے مل گئے، آج بھی اسی نیت سے چلا ہوں، شاید وہ اسی راہ سے آ رہے ہوں گے۔ کیسی محبت تھی، پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ حضرت صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس لیا، حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، فرمانے لگے کہ عمر اس چیز کا یقین ہے کہ آپ تشریف فرما چکے ہیں، لیکن کیا کروں کہ دل کھینچا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے تو جب سوال کرنے والے نے حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب چیزوں کا پوچھا تھا تو آپ نے یہی بتایا تھا، آپ نے فرمایا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر یہ چاہتا ہے کہ ابو بکر کی آنکھیں چہرے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی رہے، میری آنکھیں اور چہرہ والضحیٰ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کروں۔ اور دوسری محبوب چیز حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے اللہ مال دے اور اتنا دے کہ سارا مال میں بغیر کسی غرض کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوٹاتا چلا جاؤں۔ اور تیسری غرض کائنات میں جو مجھے محبوب ہے وہ یہی ہے کہ میری بیٹی ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو اور آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا چاہتے ہیں ہم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے احوال کو ذکر کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے واقعے سے 2 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے ہیں اور 3 ہی بیٹیاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب مرہ پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ آپ وہاں سے تیمی خاندان کی طرف چلے جاتے ہیں، قبیلے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریش کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری جناب مرہ پر جا کر پہنچ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور آپ کا نسب ایک ہو جاتا ہے، اور خانوادے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو قرابت ایک اور بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 نکاح پہلے کیے۔ سب سے پہلی بیوی سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے،
اور حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا تو دوسرے نکاح سے آپ کے ہاں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، اور آپ کی ایک بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیدا ہوئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرا نکاح کیا، اور آپ کی اس تیسری بیوی سے آپ کے ہاں عبداللہ بیٹا پیدا ہوا۔ چوتھا نکاح جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح کیا ہے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کے برادر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بھابھی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروایا۔ حضرت ابو بکر کا نکاح جب حضرت جعفر کی زوجہ حضرت اسما بنت امیس سے ہوا تو آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ یہ بیٹا جب پیدا ہوا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیٹے محمد کو کس کی پرورش میں چھوڑا؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں چھوڑا۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو آپ کی زوجہ اسما بنت امیس جو حضرت جعفر کی سابقہ بیوی تھی، حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد حضرت علی نے آپ کی اس زوجہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود نکاح کر لیا، تو لہذا حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد اس کی پرورش کس نے کی؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔